کیا ہو اگر میں آپ کو بتاؤں کہ 2000 سال پہلے ایک انسان نے وہ سچ دیکھ لیا تھا جسے دنیا نے صدیوں تک جھٹلایا۔ وہ وقت جب سب مانتے تھے کہ زمین ساکن ہے اور پوری کائنات اس کے گرد گھومتی ہے، مگر ایک شخص تھا جس نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، نہیں، حقیقت کچھ اور ہے۔ یہ ہے کہانی ایک ایسے ذہن کی جس نے سورج کو مرکز بنایا اور زمین کو حرکت دی، مگر اس کی آواز دب گئی، اس کا سچ چھپ گیا۔ یہ ہے داستان ایرسٹاکوس آف ساموس کی، وہ انسان جس نے کائنات کو سمجھا مگر دنیا نے اسے نہ سمجھا۔ ایرسٹاکوس آف ساموس 3 صدی قبل مسیح کا ایک عظیم یونانی ماہر فلکیات تھا جس کی پیدائش تقریباً 310 قبل مسیح اور وفات تقریباً 230 قبل مسیح میں ہوئی۔ وہ قدیم دنیا کے ان چند سائنسدانوں میں شمار ہوتا ہے جنہوں نے کائنات کے بارے میں روایتی نظریات کو چیلنج کیا اور ایک بالکل نیا تصور پیش کیا۔ ایرسٹاکوس کی ذاتی زندگی کے بارے میں بہت کم معلومات دستیاب ہیں، بلکہ سوائے اس کے کہ وہ ساموس سے اسکندریہ چلا آیا کچھ نہیں ملتا۔ یا صرف یہ کہ ایرسٹاکوس نے اسٹریٹو کی شاگردی میں فلکیات اور ریاضی کے اسرار سے واقفیت حاصل کی تھی۔ یہ بات بھی حیران کن ہے کہ جہاں اس کی زندگی کے بارے میں معلومات بہت کم دستیاب ہیں، وہیں اس کے کام کے بارے میں کافی معلومات میسر ہیں، جسے زمانے قدیم کا کامیاب ترین ماہر فلکیات ثابت کرنے کے لیے کافی ہیں۔ اس کا سب سے انقلابی خیال یہ تھا کہ زمین کائنات کا مرکز نہیں بلکہ سورج ہے، اور زمین خود اپنے محور پر گھومتی ہے اور سورج کے گرد گردش کرتی ہے۔ یہ نظریہ اس دور کے عام عقیدے کے بالکل برعکس تھا، کیونکہ اس وقت سمجھا جاتا تھا کہ زمین ساکن ہے اور تمام اجرام فلکی اس کے گرد گھومتے ہیں۔ ایرسٹاکوس کے نظریات کو اس کے ہم عصر علماء نے زیادہ پذیرائی نہیں دی۔ اس زمانے میں ارسطو اور بعد میں بطلیموس کے جیوسینٹرک نظریے کو زیادہ قبولیت حاصل تھی، جس میں زمین کو کائنات کا مرکز مانا جاتا تھا۔ ایرسٹاکوس کے خیالات کو نہ صرف نظر انداز کیا گیا بلکہ بعض حلقوں میں انہیں خطرناک اور مذہبی طور پر نامناسب بھی سمجھا گیا۔ ایک روایت کے مطابق ایک فلسفی نے اس پر بے دینی کا الزام لگانے کی بھی بات کی، کیونکہ وہ زمین کی مرکزیت کو چیلنج کر رہا تھا۔ اس کے باوجود اس کے نظریات مکمل طور پر ختم نہیں ہوئے۔ بعد کے کچھ علماء جیسے آرکیمیڈیز نے اس کے نظریے کا ذکر کیا، جس کی وجہ سے اس کی سوچ تاریخ میں محفوظ رہی۔ صدیوں بعد یورپ میں نشاط ثانیہ کے دور میں نکولس کوپرنیکس نے اس نظریے کو دوبارہ پیش کیا اور اسے ریاضیاتی بنیادوں پر مضبوط کیا۔ کوپرنیکس نے خود بھی اس بات کا اعتراف کیا کہ اس سے پہلے بھی کچھ مفکرین اس خیال کو پیش کر چکے تھے، جس میں ایرسٹاکوس کا نام نمایاں ہے۔ اس کے بعد کیپلر اور گلیلیو جیسے سائنسدانوں نے اس نظریے کو مزید مضبوط کیا اور یوں ہیلیوسینٹرک ماڈل جدید فلکیات کی بنیاد بن گیا۔ ایرسٹاکوس کی اپنی تحریریں زیادہ تر محفوظ نہیں رہیں، لیکن اس کے نظریات کا ذکر بعد کے علماء جیسے آرکیمیڈیز اور پلوٹارک نے کیا، جن کی بدولت ہمیں اس کے خیالات کے بارے میں علم ہوا۔ اس کی ایک اہم تصنیف آن دی سائزز اینڈ ڈسٹینسز آف دی سن اینڈ مون آج بھی موجود ہے، جس میں اس نے جیومیٹری کی مدد سے سورج اور چاند کے فاصلے اور حجم کا اندازہ لگانے کی کوشش کی۔ اگرچہ اس کے حسابات مکمل طور پر درست نہیں تھے، لیکن اس نے یہ واضح کیا کہ سورج زمین کے مقابلے میں کہیں زیادہ بڑا ہے، جو اس کے ہیلیوسینٹرک نظریے کی بنیاد بنا۔ ایرسٹاکوس زمین کی یومیہ گردش کو محوری تسلیم کرتا ہے، اس خیال سے کہ ثوابت کے ظاہری سکون اور آفتاب کی حرکت میں ایک قسم کا تطابق یا موافقت پیدا ہو جائے،
اس نے یہ فرض کیا کہ ثوابت کا کرۂ مدار زمین کے کرے سے کہیں بڑا ہے۔ اس مفروضے سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ رسٹاکورس کی نظر میں کائنات کی وسعت اس سے کہیں زیادہ تھی جتنی کہ اس کے پیش روؤں کی نظر میں تھی۔ سورج اور چاند کے فاصلوں کی پیمائش کے بارے میں رسٹاکورس نے اپنے ایک رسالے میں ایک کلیہ وضع کیا تھا جس کے نتائج اگرچہ غلط ہیں لیکن یہ کلیہ بچائے خود درست اور صحیح ہے۔ چاند اور سورج کے فاصلوں کے بارے میں رسٹاکورس نے اس رسالے کی اہمیت ریاضیت کی نقطہ نظر سے بھی مسلم ہے، کیونکہ اس میں جن نسبتوں کا تخمینہ پیش کیا گیا ہے وہ فی الحقیقت مسلسی نسبتیں ہیں۔ اس نے یہ بھی کہا کہ ستارے بہت زیادہ فاصلے پر واقع ہیں، اس لیے ہم ان کی پوزیشن میں کوئی واضح تبدیلی نظر نہیں آتی۔ یہ خیال اس دور کے لیے نہایت جدید اور حیران کن تھا، کیونکہ اس سے ظاہر ہوتا تھا کہ کائنات بہت وسیع ہے اور انسان اس کے مرکز میں نہیں ہے۔ رسٹاکورس نے کالی پولی کے اس تخمینے میں جو سال شمسی کے لیے 365 ایام پر مشتمل تھا، اس میں 1/623 دن کا اضافہ کیا۔ یہ اس لیے کہ وہ سال اکبر شمسی یا قمری دور کا طول 2.484 قرار دیتا ہے، جس سے مراد غالباً 2.434 سال ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس نے جو دھوپ گھڑی ایجاد کی تھی وہ پہلے سے موجود دھوپ گھڑیوں سے زیادہ بہتر تھی۔ رسٹاکورس کے نظریات کو اس زمانے میں شدید مخالفت کا سامنا کرنا پڑا۔ بعض فلسفیوں نے اسے بے دینی تک قرار دینے کی کوشش کی کیونکہ وہ روایتی کائناتی تصور کو رد کر رہا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس کا نظریہ صدیوں تک نظر انداز ہوتا رہا۔ تاہم بعد میں 16ویں صدی میں کوپرنیکس نے اس خیال کو دوبارہ پیش کیا، جس کے بعد یہ نظریہ جدید فلکیات کی بنیاد بن گیا۔ آج ارسطاکوس کو تاریخ کا ایک ایسا سائنسدان مانا جاتا ہے جس نے اپنے وقت سے بہت آگے جا کر سوچا اور انسان کو کائنات کے بارے میں ایک نیا زاویہ نظر دیا۔ اس کا کام اس بات کی مثال ہے کہ سچائی وقتی طور پر نظر انداز ہو سکتی ہے، مگر آخرکار وہی علم کی بنیاد بنتی ہے۔ رسٹاکوس کی اہمیت صرف اس کے نظریات تک محدود نہیں بلکہ اس کی سوچ کے انداز میں بھی ہے۔ اس نے مشاہدہ، ریاضی اور منطق کو یکجا کر کے کائنات کو سمجھنے کی کوشش کی، جو سائنسی طریقہ کار کی بنیادی خصوصیات ہیں۔ اس کا کام اس بات کی علامت ہے کہ علم سے روایت پر نہیں بلکہ سوال اٹھانے اور نئے جوابات تلاش کرنے سے آگے بڑھتا ہے۔ آج ارسطاکوس کو تاریخ میں ایک ایسے سائنسدان کے طور پر یاد کیا جاتا ہے جس نے اپنے وقت سے کہیں آگے جا کر سوچا۔ اس کے نام پر چاند پر ایک نمایاں گڑھا یا کریٹر رکھا گیا ہے جو اس کی خدمات کا اعتراف ہے۔ اس کی زندگی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ سچائی کبھی کبھی فوراً قبول نہیں ہوتی، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ وہی نظریات دنیا کو بدلنے کی طاقت رکھتے ہیں۔